مجھے ابھی آپ نے سنا ہوگا سینیٹر باپی صاحب، میں آپ کا جواب لیتی ہوں. باپی صاحب، ابھی باپی صاحب نے ایک بات فرمائی ہے، وہ کہا ہے کہ ادارے اور حکومت دونوں ایک ہی چیز ہے نا، دے ون ان دا سیم تھنگ. تو جو ملٹری کورٹ سے یا ملٹری ٹرائل سے جو فیصلے آئے، وہ فیصلے وہی ہیں جو گورنمنٹ سے آتی تھی، کرواہٹ پہلے سے گورنمنٹ کی طرف سے آئی. یہ واقعی میں گورنمنٹ کے سپورٹڈ فیصلے تھے؟ نہیں، اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہوتی ہے آرم فورسز، ٹھیک ہے نا. تو ایگزیکٹو کا حصہ ہی تھی آرم فورسز 2018 میں، 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، 2022 میں، اسی طرح تھا نا. کوئی آئینی ترمیم تو نہیں آئی تھی. نہیں، لیکن ملٹری کورٹ کے ٹرائل کا کوئی لینا دینا ہے حکومت؟ میری گزارش میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ جو 2018 سے 2022 تک جو ملٹری کورٹ نے فیصلے دیے، وہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت فیصلے دیتی تھی؟ وہ جب آپ کہتے تھے کہ جی ملٹری کورٹ تو بڑی اچھی ہے، اس کے آپ فوائد آپ بیان کرتے تھے، آج آپ کو کیا کہتے ہیں ملٹری کورٹ کے؟ آپ کو بری لگ رہی؟ بھائی آپ، میں یہی تو کہتا ہوں، آپ کہیں تو بریک لگائیں، کہیں تو آپ کی بات میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آپ کے دور میں ہوتا رہا تو ٹھیک تھا، کسی اور کے دور میں ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات. پھر دوسری بات یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کے خلاف فیصلے دے دیے، اب یہ جو آئے ہیں فیصلے ملٹری کورٹ کے. آپ تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہی آپ کے نہیں ہیں. آپ تو یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود حملہ کروایا 9 مئی کا. آپ کا ریکارڈ پہ بہت سارے بیانات ہیں. تو انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف اگر دے دیا تو اس میں کیا غلط بات کی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف فیصلے دے دی. نہیں خیر، اس کے بعد تو وہ 19 لوگ گئے ہیں تو پی ٹی آئی نے ان کو ریسیو کیا. لیکن باپی صاحب، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا ایک یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں آ جائیں. بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں. اپنے نام پہ ٹرسٹ بنانا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، انگوٹھی لینا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں کرپشن کے. اپارٹمنٹس یا باہر گھر بنا لینا، جائیدادیں بنا لینا، وہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں. پاکستان تو بڑا ورسٹائل ہے کرپشن کے طریقوں میں. سو اسی لیے یہ کہہ دینا کہ جی پرسنل اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسے نہیں آئے ہیں، یہ تو اٹ ول ناٹ بی اے پراپر آرگیومنٹ کہ کرپشن نہیں ہے. یعنی کہ میں اب مجھے سینیٹر افطار کی گفتگو بڑی زبردست لگی. سو پہلی بات ایکنالوجی ہو گئی کہ جو پیسے آئے وہ نہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. چلو قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ جن لوگوں جو مین اس وقت ایکیوزڈ ہیں ان دونوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے. پیسے گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پیسے کو انویسٹ کیا بینکس میں اور اس کے اوپر 15-20 ارب روپے منافع بھی کما لیا. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں. اب ایشو جو بین فریم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں جس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا، اس کے نتیجے میں ایک ٹرسٹ بنائی گئی اور اس ٹرسٹ کو شاید ملک ریاض نے فنڈ کر دیا. میرا پوائنٹ یہ، اگر پاکستان یا دنیا میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ٹرسٹ، شوکت خانم ہسپتال ہے، آغا خانم میموریل ہاسپٹل ہے، اتفاق ہاسپٹل ہے، کوئی بھی ٹرسٹ بنایا جاتا ہے، اس کے جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ بینیفیشریز نہیں ہوتے. نہ وہ وہاں سے تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ اس کا پروفٹ اینڈ لاس دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی زمین جو پرچیز کی اس کو سیل کر سکتے ہیں، نہ وہاں سے کمائی اٹھا سکتے ہیں، نہ وہاں سے تنخواہ لے سکتے ہیں. سو اگر خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں اس کے بینیفیشری نہیں ہے ٹرسٹی کے، تو الٹیمیٹلی پھر بینیفٹ کیا تھا؟ بہتر تو پھر یہ ٹرانزیکشن خان صاحب اپنے نام پہ بنی گالا کی اور پہاڑی لے لیتے بلا وجہ. ایک اسلام ایک اسلام کی مدینہ کے طرز پہ ایک یونیورسٹی بھی بنائی، ایک ثواب کا کام بھی کیا. اس کے اوپر سوال باپی صاحب یہ آج خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے کہ ذرا یونیورسٹی سے کتنے لوگ بچے پڑھ کے باہر نکلے وہ بھی بتا دیں کہ وہ زمین ہے، وہ زمین سے اس سے کچھ ہوا. نمبر 1. نمبر 2 کیا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اس ٹائم پر آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حکمران اپنی مرضی سے کسی بھی اکاؤنٹ کے اندر ٹرسٹ بنا کر پیسے بھجوا دے اور وہاں نہ جائیں پیسے جہاں جانے چاہیے، اور جو یہاں جرمانہ دینا ہے اس جرمانے کے عوض اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو اومٹ کر دیا جائے، اس کا پارٹ سمجھا جائے، وہ ٹھیک ہوگا؟ میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں جی. جو پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت آئے تھے وہ این سی اے جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے کی اور ملک ریاض صاحب کے درمیان لندن میں طے ہوئے تھے. سو پیسے کی سیٹلمنٹ ہم نے نہیں کی. پوائنٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیمنٹ تھے کہ یہ جو پیسے سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں یہ یو کے نیشنل کرائم ایجنسی پیسے نہیں رکھ سکتی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پاکستان آنے چاہیے. ہمارا تو صرف اتنا کلیم تھا اور وہ پیسے واپس آئے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب اگر ایک ٹرسٹی کہیں پہ پاکستان میں کوئی بھی اتفاقاً اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا ٹرسٹی بن جاتا ہے جس میں اس کا 1 روپے کا بینیفٹ نہیں، یعنی کہ پوری عمر لگ جائے، کئی نسلیں گزر جائیں، وہ اس میں سے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. اگر کہیں پہ وہ ٹرسٹی بن گیا اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے کیونکہ وہ جو پیسے آئے تھے شاید وہ کم آئے اور اس میں سے یہاں مل گیا،
الٹیمیٹلی یہ بل میلافائڈ انٹینشن ہے. آپ کو عدت کی سمجھ لگی تھی؟ عدت کیس کا تو باپی صاحب عدت کیس کے بارے میں تو میں بڑی کلیئر ہوں. ایز اے وومن آئی ایم ویری کلیئر کہ اس طرح کے معاملات کو عدالت میں اتنا کھلا اس طریقے سے نہیں لے کر جانا چاہیے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ والا کیس از اے لٹل ڈفرنٹ فرام دیٹ. اس کیس کے اندر دیر از سبسٹنس.